حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا کی، اللہ میں اپنے جنت کے ہمسائے کو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے جنت کے پڑوسی کو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور موسیٰ سے کہنے لگے، موسیٰ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، موسیٰ فلاں بستی میں چلے جاؤ، فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں پہ جو ایک قصاب بیٹھا ہوگا گوشت بیچنے والا، وہ تمہارا جنت کا ساتھی ہوگا، وہ تمہارا جنت کا پڑوسی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے سفر پہ، کافی دنوں کے بعد جب اس مقام پہ پہنچے، کافی دنوں کے بعد جب اس جگہ پہ پہنچے، اس بازار میں جا کے دیکھتے ہیں وہ قصاب گوشت بیچنے میں لگا ہوا ہے۔ سارا دن اسے سامنے بیٹھ کے دیکھتے رہے، یہ کون سی عبادت کرتا ہے، یہ کون سا ذکر کرتا ہے، یہ کون سی ایسی اللہ کی عبادت کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے میرا جنت کے اندر پڑوسی بنا دیا، جسے اللہ رب العزت نے جنت کے اندر میرا ہمسایہ بنا دیا۔ ایسی اس کے اندر کون سی بات ہے، ایسی اس کے اندر کون سی چیز ہے، میں ذرا دیکھوں تو صحیح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سارا دن اسے بیٹھ کے دیکھتے رہے، شام ہونے کے قریب آ گئی، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے ذکر نہیں کیا، اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا۔ جب شام کو جانے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ آج کی رات میں آپ کا مہمان ہوں۔ وہ آدمی بڑا خوش ہوا، کہنے لگا چلے میرے ساتھ چلے، اپنے گھر ساتھ لے کے جانے لگا۔ دکان جب بند کرنے لگا تو اس نے گھر کے لیے بھی گوشت لیا۔ جب گھر پہنچے، بیوی کو گوشت دیا، اس نے سالن تیار کیا، اس نے روٹی تیار کی۔ بیوی بچوں کو کھانا کھلانے سے پہلے، اس آدمی نے خود کھانا کھانے سے پہلے، مہمان کو کھانا کھلانے سے پہلے ایک پلیٹ میں سالن لیا اور ایک روٹی لے کے سامنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک اماں چارپائی کے اوپر لیٹی ہوئی تھی، اسے سہارا دے کر اماں کو بٹھایا، اماں کو کھانا کھلایا۔ جب اماں کھانا کھا کے فارغ ہوئی تو اماں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے لب ہلانے لگی، تو اماں تھوڑی دیر لب ہلاتی رہی، آسمان کو دیکھتی رہی، اور آسمان کو دیکھنے کے بعد اپنی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے برتن اٹھائے، اماں کے ہاتھ دھلائے، میں واپس کمرے سے آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے اس آدمی سے سوال کیا، میں نے اس قصاب سے سوال کیا کہ تو اماں کو کھانا تو کھلا رہا تھا، تو نے اماں کو کھانا بھی کھلایا، تو نے اماں کو پانی بھی پلایا، تو نے اماں کے ہاتھ بھی صاف کروائے، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، کھانا کھانے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد اماں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر، اماں آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کیا لب ہلا رہی تھی، ان لبوں سے کیا آواز نکلی تھی۔ وہ قصاب کہنے لگا، اماں کو جب میں کھانا کھلا کے فارغ ہوا، اماں آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی، اللہ اس کے بدلے میں، میرے بیٹے کی خدمت کے بدلے میں، میرے بیٹے کی فرما برداری کے بدلے میں اسے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس نصیب کرنا۔ میں نے اماں کو کہا، اماں تو جھلی تو نہیں ہوگی، اماں تو اس بڑھاپے میں کیسی باتیں کرتی، موسیٰ علیہ السلام کہاں پہ، وہ نبیوں کے نبی، وہ اللہ کے بڑے پیارے پیغمبر، میں ان کا ساتھ کہاں سے پا سکتا ہوں، مجھے ان کا ساتھ کیسے نصیب ہوگا، مجھے ان کا پڑوس کیسے نصیب ہو سکتا ہے، موسیٰ کہاں پہ میں کہاں پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی فوراً سجدے میں گرے۔ جب سجدے سے اٹھے اس قصاب کو کہنے لگے کہ جو دعا تیری اماں کہہ رہی تھی کل قیامت والے دن پوری ہونی تھی، وہ اللہ نے آج دنیا کے اندر پوری کر دی۔ میں موسیٰ ہوں جس کے بارے میں اماں دعا کر رہی تھی۔ او لوگو، او میاں، اپنے والدین کا ادب کیا کرو، اپنے والدین کا احترام کیا کرو، ماں کو گالی دینے سے پہلے، باپ کو دھکے دینے سے پہلے، والدین کو برا بھلا کہنے سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرا کرو۔ اگر والدین کو ناراض کر دیا
تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں ڈگریاں حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں اونچا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم دنیا کے اندر عزتیں چاہتے ہو، تو اپنے والدین کا ادب کرو، اپنے والدین کا احترام کرو۔ اللہ رب العالمین تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دیں گے، آخرت میں بھی کامیاب کر دیں گے۔